تم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، لیکن تم نے یہ بات کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہے۔ تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ تم چوائس کیوں ہو اور نواز شریف 2018 میں چوائس کیوں نہیں تھا۔ اگر آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تو میں بتا دیتی ہوں، تم چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لٹو کی طرح گھومتے ہو۔ اور نواز شریف وہ شیر ہے جس پر جب زیادتی ہوئی، جب اس پر مقدمات بنائے گئے اور کہا استعفیٰ دے دو، تو اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، اوور مائی ڈیڈ باڈی، تم جتنی بھی سازشیں کر لو، نواز شریف عوام کے ووٹ سے آیا ہے، استعفیٰ نہیں دے گا۔ اور تم سلیکٹڈ ہو، تم چوائس اس لیے ہو کہ 73 سال میں پہلی مرتبہ تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ پین کے ایک دستخط سے اس نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت سے کاٹ دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نواز شریف اگر وزیر اعظم ہوتا تو بھارت کو اتنی جرأت ہوتی؟ کشمیریوں آج ہاتھ اٹھا کے بتا دو۔ سب گاؤ، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ظلم شعاروں سے اس دھرتی کو چھڑائیں گے ایک دن انشاءاللہ۔ تم چوائس اس لیے ہو کہ تم ہر بات پر جھک جاتے ہو، ہر بات پر ڈر جاتے ہو، ہر بات پر سر جھکا لیتے ہو۔ اور نواز شریف چوائس اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب عوام کے حق کی بات آتی ہے تو نواز شریف جھکنے اور بکنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تم چوائس اس لیے ہو کہ تم عوام کی ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے روند کے آتے ہو، ووٹ چوری کر کے آتے ہو۔ اور نواز شریف چوائس اس لیے نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے نکال دو، جیل میں ڈال دو، بیوی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، ماں کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، بیوی کو مل نہیں سکے۔ لیکن جب عوام کے حق کے حکمرانی کی بات آئے گی، ان کے ووٹ کی عزت کی بات آئے گی، نواز شریف کرسی کی قربانی تو دے گا لیکن عوام کے ووٹ کی پرچی کو روندنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور ہجیرے والوں تم لوگ بھی سنتے آئے ہوگے نا کہ عمران خان سنتے سنتے کان پک گئے۔ میری 22 سال کی جدوجہد، میری 22 سال کی جدوجہد، تمہاری 22 سال کی جدوجہد کا
کہ تم نے اپنے ماتھے پر اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہونے کا دھبا لگوا لیا. تم نے اپنے جرائم میں کشمیر فروشی کا اضافہ کر لیا. اور 22 سال کی جدوجہد کے بدلے بدنامی اور رسوائی کے یہ داغ، عمران خان، اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے. نواز شریف کہتا تھا نا، نواز شریف کہا کرتا تھا نا، آج میرے ساتھ پڑھنا، اے طائر لاہوتی، میرے ساتھ پڑھو، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس کرسی سے موت اچھی، اس وزارت عظمیٰ سے موت اچھی جس میں عمران خان آج تم 22 سال کی جدوجہد کے بعد سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے. مجھے یہ بتاؤ، لوگ عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد کو یاد رکھیں گے یا عمران خان کو اس حیثیت سے یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم تھا جو اشاروں پر ناچتا تھا؟ کس سے یاد رکھا جائے گا ذرا بتانا. گھاٹے کا سودا کیا تم نے. اور میں بتاؤں، اور آج یہ سودا کر کے بھی تم تو یہ کہنے کے بھی قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جہاں تمہارا نام استعمال کیا جاتا ہے، جہاں تمہارا چہرہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں تم پر الزام لگا دیا جاتا ہے، تم تو سر اٹھا کر قوم کو یہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہو کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ اس سے تمہارے راز ان کے پاس ہیں، ان کے راز تمہارے پاس ہیں، اور اس سے دونوں کی سازش بے نقاب ہوتی ہے. تمہیں نواز شریف جیسی جرت رکھنا، نواز شریف جیسی استقامت رکھنا، نواز شریف کی طرح ڈٹ جانا، نواز شریف کی طرح برہان وانی کے لیے سلامتی کونسل میں شیر کی طرح سٹینڈ لینا، تم نے 22 سال کی جدوجہد کو ایک کرسی کی خاطر تم نے 22 سال کی جدوجہد کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سیاستدان یا جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ عوام کے دلوں میں بسنے کے لیے ہوتے ہیں. اور آج دیکھ لو، جس کے خلاف تم پچھلے 7-8 سال سے مسلسل سازشیں کرنے میں مصروف ہو، جس کے خلاف تم مسلسل فاؤل پلے کرنے میں مصروف ہو، وہی نواز شریف آج مجبوری میں لندن میں بیٹھا ہے، لیکن ایک کے بعد ایک الیکشن میں اس نے تمہیں دن میں تارے دکھا دیے. تمہاری حکومتوں کے باوجود، تمہاری ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود، تمہاری سازشوں کے باوجود نواز شریف لندن میں بیٹھ کر تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مارتا ہے.
اعظم تم ہو، لیکن کشمیر کے چپے چپے پر ایک ہی نعرہ لگتا ہے، وزیر اعظم نواز شریف۔ تو یہ جان لو، سازشوں سے حاصل کیا گیا اقتدار نہیں ہوتا، شرمندگی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات، تم اتنے بزدل ہو، تم اتنے جھک گئے ہو کہ تم خود بھی چپ ہو، بول نہیں سکتے، اور کشمیر کو جب بھارت کی جھولی میں پھینک آئے تو قوم کو کیا درس دیتے ہو کہ جس طرح میں نے خاموشی اختیار کر لی، قوم بھی خاموشی اختیار کر لے۔ اتنے بزدل ہو کہ قوم کو کہتے ہو کہ گناہ میرا ہے، سوگ کشمیری عوام منائے۔ کیوں منائے سوگ؟ اور نواز شریف کیا سبق دیتا ہے؟ نواز شریف یہ سبق دیتا ہے، بہادر ہے نا، بکا ہوا نہیں ہے، جھکا ہوا نہیں ہے، عوام کی طاقت پر اور اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ نواز شریف کہتا ہے ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، ڈٹ جاؤ۔ اب کشمیریوں، میرے بھائیوں، جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے، جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ میری اطلاع ہے، میں آپ کو خبردار کرنے آئی ہوں، اطلاع دینے نہیں آئی، میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں کہ عمران خان کشمیر میں اپنی حکومت اس لیے لانا چاہتا ہے، کشمیر میں اپنا بندہ اس لیے لانا چاہتا ہے بطور وزیر اعظم، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو صوبہ بنا دے۔ تو آپ کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی، آج ہزیرہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتی ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے مل کر کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ اور یہ سازش یہ کر چکے ہیں، صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا باقی ہے۔ تم کون ہوتے ہو مقبوضہ کشمیر کو پہلے بھارت کی جھولی میں پھینکنے والے اور پھر آزاد کشمیر کا تشخص اور اس کی پہچان چھیننے والے؟ عمران خان تم کون ہوتے ہو؟ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، آپ کے ووٹوں کے ڈبوں سے نکلنے والا ہر شیر کا ووٹ کشمیر کی آزادی کا ووٹ ہے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا ووٹ ہے، کشمیر کی ترقی کا ووٹ ہے، ہزیرہ کی ترقی کا ووٹ ہے۔ اور بلے پر لگا ہوا، عمران خان پر لگا ہوا ہر نشان، چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو، وہ کشمیر کو صوبہ بنانے کے اوپر ایک مہر ہے۔ یاد رکھنا، جب ہو گیا، اگر یہ کامیاب ہو گئے، اس کے بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر روکنا ہے تو اس بربادی تباہی کے سیلاب کو ابھی روک دو، کوہالہ کے پل سے اس طرف روک دو۔ جس طرح پاکستانی عوام روٹی، بجلی، آٹا، پانی، چینی کو رو رہی ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ کشمیر کے میرے بھائی اسی قیامت سے گزریں۔ میرے بھائیوں، مہنگائی کا جو سونامی پاکستان میں آیا ہے،
نااہلی اور نالائکی کا جو سونامی پاکستان میں آیا ہوا ہے، جس نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یہ عزم کرو کہ اس نالائکی اور تباہی کو کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دو گے۔ اور میرے ساتھ ایک اور بھی وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کہ 25 جولائی کو کوئی میرا بزرگ، کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی میری ماں، کوئی میرا بچہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے نکلو گے، اپنے عزیز رشتہ داروں، فیملیز کو، دوستوں کو، محلے داروں کو لے کر گھروں سے نکلو گے، پولنگ اسٹیشنز پر جاؤ گے اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ تو چلو میرے ساتھ مل کر نعرہ لگاؤ، ٹھپے پہ ٹھپا۔ نہیں، مزہ نہیں آیا، وہ ٹینٹ کے اندر سے بھی خواتین کی آواز بھی آنی چاہیے۔ ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ وعدہ، اگر آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ شیر آیا، جو کہ آئے گا انشاءاللہ، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آزاد کشمیر کا تشخص بھی برقرار رہے گا، دشمنوں کے ہاتھوں کشمیر کا سودا نہیں ہوگا، اور نواز شریف آزاد کشمیر کو انشاءاللہ تعالی ایک بہت ترقی یافتہ جگہ بنائے گا انشاءاللہ۔ تو وعدہ کرو کہ نہ صرف ووٹ دو گے بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے، ووٹ چوروں کو نقب زنی اور ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دو گے، اور وعدہ کرو کہ یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے انشاءاللہ۔ ان کے لیے ذرا نعرہ لگا دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور